محمد الذي كان عليا في درجتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوال جوازا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة أسكريا من الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. استعینوا بالصبر والصلاۃ دو سے مدد منگوا رہا ہے لیکن کہا کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یعنی یہ ایمان والے ہی کی شان ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد مانگے. کیوں ایمان والوں کی یہ شان ہے؟ کیونکہ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے. یہ مومن ہی ہے جو صبر سے نماز سے مدد مانگے گا. کوئی نہیں کہے گا میں صرف اللہ سے مدد مانگوں گا صرف اللہ سے مدد مانگوں گا. ایسے لوگوں کو خدا نے کہا ہی نہیں. ایمان والوں سے کہا. اور اگر کوئی کہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو سمجھ جانا ہے ایھا الذین آمنوا میں وہ ہے ہی نہیں. وہ ایمان. لیکن سوال یہاں آتا ہے بنتا ہے کہ جب اے اللہ تو نے مدد منگوایا تو ویکم کم کرو بھائی. ہمیں یہاں شور مارنا نہیں چلانا نہیں ہے سمجھانا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد منگوایا استعینوا بالصبر والصلاۃ دو سے مدد مانگنے کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین. مدد نماز سے بھی منگواتا ہے ساتھ رہنے کی گارنٹی نہیں. ساتھ کس کے ہے؟ صبر کرنے والا. حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ
مع الصابرین والمصلیین. ایسا نہیں ہے. پوری دنیا کے ایکیڈمک لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں تم ایک آیت نہیں دکھا سکتے ان اللہ مع المصلیین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. ایک آیت نہیں. ان اللہ مع الصابرین کئی جگہ ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے عظمت والی فضیلت والی نماز ہے. ٹاپ پہ جو عبادت ہے وہ نماز ہے. نماز اور ہے، نمازی اور ہے. عظمت والی نماز ہے، عزت والی نماز ہے، فضیلت والی نماز ہے، نمازی نہیں. ہر نماز عظمت والی ہے مگر ہر نمازی ابے جہنم میں تو وہ بھی نمازی جائے گا جس نے رسول کے پیچھے برسوں نماز پڑھی، نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو نماز تو اچھی تھی مگر نمازی اچھا نہیں. اسی لیے جب ہم کبھی جماعت کرتے ہیں تو نماز نہیں دیکھتے، نمازی دیکھتے ہیں. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے میں یہیں سے سمجھ جاؤں گا کہ وہ نماز پڑھ رہا. دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا. ہمیں ہاتھ اٹھائے گا، باندھے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، کھڑا ہوگا، ہم سمجھ جائیں گے نماز پڑھ رہا. دور نمازی کو پہچانا جا سکتا ہے. دور نماز پڑھنے والا نمازی پہچانا جا سکتا ہے. لیکن صبر ایک ایسی چھپی عظمت ہے کہ میرے بغل ہی میں بیٹھ کے کوئی صبر کر رہا ہو تو میں نہیں جان سکتا. نماز ظاہر ہے، صبر باطن ہے. اللہ باطن کو پسند کرتا ہے، تیرے سر پیر کو نہیں تیرے دل کو دیکھتا ہے. نماز تو ماتھے سے ادا ہوتی ہے اور صبر دل سے ادا ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت امام حسین. بڑا اچھا ہوا آپ کی بھاشا میں بات کروں، بہت اچھا ہوا. اللہ نے نہیں کہا ان اللہ مع المصلیین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں کہا. یہ کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بہت بڑھیا ہوا، ورنہ کربلا میں ہم گڑبڑا جاتے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے. زیادی بھیڑیے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حسینی شیر بھی پڑھ رہے ہیں، یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے. ادھر بھی اذان ہے ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی فجر ہے ادھر بھی فجر ہے، ادھر بھی ظہر ہے ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی عصر ہے ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے. وہ بھی رکوع و سجدے میں ہے، ادھر یہ بھی رکوع و سجدے میں ہے. اب اللہ اگر نمازیوں کے ساتھ ہے تو پتہ نہیں ان نمازیوں کے ساتھ ہے کہ حسین نمازیوں کے ساتھ ہے، کس نمازی کے ساتھ ہے. تو رب نے تمہیں بچا لیا. تم میدان کربلا میں نماز نہ دیکھنا، یہ دیکھنا صبر کس کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا نعرہ کم لگائیے گا کیونکہ میرا کھڑا ہو جانا خود اپنے آپ میں ایک نعرہ ہے. کیونکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کل بھی علی کی گھنگرس تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. اسی لیے میرا دعویٰ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا دنیا میں مسلمان رہے گا. یا رسول اللہ.
کیا ہے؟ یہ تو پروڈکشن ہے، دیکھنا پڑے گا آئے کہاں سے۔ جب پھل اچھا ہو تو پیڑ کی جڑ دیکھنی پڑے گی، جڑ ہے علی، فاطمہ، خون علی کا، دودھ فاطمہ کا۔ تو ولادت امام علی مقام حسین علیہ السلام، جان بوجھ کے بول رہا ہوں، جس نے ماں کا دودھ زیادہ پیا ہے اس کو آنے کی اجازت ہے۔ میں بوتل والوں کی پرواہ نہیں کر رہا۔ مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی۔ Suddenly she felt labor pain. اچانک پرسوں پیڑا، بچہ پیدا ہونے کا جو درد ہوتا، اچانک اٹھا، ابھی کے ابھی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ طواف کی حالت میں کر رہے تو کیا کر رہے؟ اور تو مردوں کی بھیڑ مطاف بھرا ہوا ہے، نہ دیکھا ادھر نہ دیکھا ادھر، سیدھے کعبے کا دروازہ کھولا، اندر چلی گئی۔ کس کی ہمت ہے جو روکے؟ کیونکہ وہ خاتون ہی نہیں تھی۔ ابو طالب کی حرم محترم، کون ابو طالب؟ وہ شیخ بطحا۔ کون ابو طالب؟ وہ رسول پاک کی ذات کو بچانے والی ڈھال، وہ ابو طالب جو سکھ دکھ میں نبی کا ساتھی۔ کون ابو طالب؟ کعبے کا چیف ٹرسٹی، متولی کعبہ، اس کی بیوی کعبے میں گھس گئی۔ مولا علی نے وہیں جنم لیا۔ ایسی جنم بھوم دکھاؤ تو جانوں۔ اللہ کے سب سے بڑے گھر میں علی پیدا ہوئے، لیکن کتنے ایماندار ہیں؟ کبھی کلیم نہیں کیا کعبہ ہم کو دے دو، ہماری جنم بھوم ہے۔ اور خاندان علی کتنا ایماندار ہے، کبھی مانگا نہیں، یہ علی جنم بھوم ہے، علی جنم بھوم ہے، ہم کو دو۔ کتنے ایماندار عاشقان علی ہیں، ابھی بھی ہم سعودیوں سے نہیں کہتے کہ دے دو ہم کو۔ کاش یہ ایمانداری دوسرے لوگوں میں آ جائے جو جنم بھوم والے ہیں۔ مولا علی پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے کو سمیٹا، علی کو لپیٹا، ایک چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا۔ لیکن دکھ ایک بات کا یہ ہو گیا کہ بائی برتھ نابینا ہیں، عام بھاشا میں اندھے ہیں، بلائنڈ، کلوزڈ آئیز، آنکھیں بند پیدائش سے۔
माँ के दिल को एक थोड़ा सा सदमा हुआ। अली को लेके घर आई, जनाब अबू तालिब को पता चला कि वो बाप बन गए। खुशी खुशी घर आए, अहलिया से मिले। बीवी ने कहा ये बेटा तुम्हारा है, मगर देखने से माजूर है, अंधा पैदा हुआ है। जनाब अबू तालिब ने समझाया, सिर्फ आज देख रही हो, पेशानी देख, लगता है सितारों का मुकद्दर यही पेशानी तय करेगी। अरे गालों को देख, ऐसा लगता है कि जन्नत की बहारें रुखसारे अली में समा गई है। नूर तो देख, ये नूर है, नूर। आंख नहीं है तो क्या हुआ, तसल्ली दिया। चाचा आए, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के सारे बच्चे आए। अबू तालिब को तसल्ली दिया, घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, आंख नहीं तो क्या हुआ, जलवा तो है। आंख नहीं तो क्या हुआ, सरापा नूर तो है। एक दिन गुजर गया, मशहूर हो गया कि अंधा है। 2 दिन गुजर गया, पूरा मोहल्ला बनी हाशिम सब जल गए। मगर धीरे धीरे, होले होले ये खबर जब मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंची, रसूल पाक ने अपना घर छोड़ा, सीधे अबू तालिब के घर में चची को सलाम करते हुए पूछा, कहाँ है मेरा अली? माँ ने कहा, मोहम्मद तेरा भाई अली है, मगर अंधा है। कहा, चाची अंधा आपके लिए है, चाहे जैसा है अली मेरा है। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली को अपने हाथों में लेकर नबी के हाथों में दिया, और जैसे नबी के हाथों में अली पहुंचे, अली ने आंखें खोल दी। अली ने आंखें खोल दी से समझो जरूर मैं काबे में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं बाप के लिए दुनिया में नहीं आया कि अब्बा को देखूं, अम्मा के लिए नहीं आया कि अम्मा को देखूं। मैं अली हूं, अली तेरी तरह मैं सभी के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ नबी के लिए आया हूं। एक बात बताओ, जब मौला अली पैदा हुए, बात एकेडमिक है, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड हाई करके सुनो। जब मौला अली पैदा हुए, नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था। तवज्जो, जब अली पैदा हुए तो नबूवत का ऐलान किसी को नहीं पता था कि ये नबी है। न खदीजा को मालूम कि ये नबी है, न ज़ैद को मालूम कि ये नबी है, न सिद्दीक को मालूम ये नबी है, न अबू तालिब को मालूम ये नबी। ऐलान ही नहीं था, सबने नबी माना। ऐलान के बाद वो अली ने पहचाना ऐलान से पहले। आप जरा ये गौर करें, काबा अल्लाह अकबर सबसे बड़ा घर है, ग्रेटेस्ट, होलिएस्ट, मैचलेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाउस ऑफ अल्लाह, नो डाउट। और कितना शौक होता है हमको, 1 लाख रुपया उम्रे में लगेगा,
لو 3 लाख रुपया लगेगा, हज में 4 लाख लगेगा, लो, मगर काबा देखूंगा। मौला अली आपके गुलाम 1.5 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्च करके काबा देखने जाते हैं, आपको फ्री में मौका मिला था। आप तो वहीं पहले ही हुए थे, आपने क्यों नहीं दीदार किया? आंखें बंद क्यों कर ली? फ्री, मुफ्त, बाई लक, बाई चांस काबा देखने को मिला। आपके ये गुलाम, गुनहगार, वफादार, इनको तड़प है। हकीम देखेंगे, काबा देखेंगे, छत देखेंगे, दीवार देखेंगे, मुताफ देखेंगे, हमें तड़प है। आप वहीं पैदा हुए और आंख बंद, चांस लिया क्यों नहीं? हम 1.5 लाख खर्च करके चांस लेते हैं, 3 लाख खर्च करके चांस लेते हैं, आप फ्री में भी चांस नहीं लेते। कहा हाशिमी समाज जिस काबे के लिए तू तड़पता है वो आज और है। मैं जब पैदा हुआ तो काबा कुछ और है। मैं आँख खोलता तो 360 भी तो दिखाई पड़ते। जो मैं आँख खोलता तो वो 360 जो विराजमान है वो भी दिखाई पड़ते। मैं अली हूँ, अली बुतों को देखने के लिए नहीं, हटाने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये है अली। अब आइए, कौन है फातिमा ज़हरा? कौन है खातून जन्नत? कौन है बाग़े नबूवत की कली? मैं अपनी माँ बहनों को, अपनी बेटियों को याद दिलाऊंगा, और आप भी जानते हैं, साथ साथ आप भी। उम्मते रसूल में करोड़ों हैं, मगर एक औरत नहीं मिलेगी। लाखों करोड़ों औरतों में एक भी औरत नहीं मिलेगी जो 300 दिन मुसलसल नमाज पढ़े। कंटिन्यूअस 30 दिन। हाँ, अगर उसके पेट में बच्चा है तो पढ़ेगी, बच्चा नहीं है तो उसका 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसा गुजरेगा जिसको हम कहते हैं पीरियड हैज, और उस हालत में नमाज माफ है। तवज्जो, कोई भी मोमिना, सालेहा, जाहिदा, आबेदा, वक्त की राबिया बशरिया हो, तब भी 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। यहां से लेके अमेरिका तक, अजम से लेके अरब तक, मदीने से लेके मशहद तक, मशहद से लेकर राजस्थान तक, एक भी औरत जवान हो, पेट में बच्चा ना हो, 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। लेकिन इसी धरती पर, इसी नील गगन के नीचे सिर्फ एक औरत, एक खातून, सिर्फ एक मुकद्दस खातून है जो महीने के 300 दिन और साल के 365 दिन मुसलसल नमाज पढ़ती है। उस मुकद्दस खातून का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। इन जमातियों से पूछो
کہ رسول اللہ کی بیٹی کی طرح تیرے گھر میں کوئی نہیں تو رسول اللہ کی طرح کیسے کوئی ہوگا؟ مگر ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں کہ جیسے ہی پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے وہ مہینے کا خون باہر نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس خون کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے بچے کے شاریرک انگوں کو بنانے کے لیے۔ تو ماں کے خون سے ہی تیرا دل بنا ہے، تیرا جگر، تیرے دونوں ہاتھ پیر، یہ تیرے ماں کے خون سے بنتے ہیں۔ یہی وجہ جب پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو ہر مہینے باہر نکل جائے، لیکن جب پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو ضرورت آ جاتی ہے، اور اس خون سے بدن بنتا ہے، اس سے دل بنتا ہے، دماغ بنتا ہے۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، قربان جاؤ اپنی ماں پہ۔ تیری جوانی محلے کی دین نہیں، تیرے ماں کے خون کی قربانی ہے۔ تو اپنی ماں کا قرضدار ہے، اپنی ماں کے قدموں میں زندگی لٹاتا رہے۔ ماں کے خون سے، جن دو آنکھوں سے تو دنیا دیکھ رہا، یہ تیری ماں کی دین ہے۔ یہ جن دو ہاتھوں سے سامان اٹھا رہا ہے تیری ماں کی دین ہے، جن قدموں سے چل رہا ہے تیری ماں کی دین ہے۔ ماں کو چھوڑنا مت۔ میں مانتا ہوں کہ بیویاں بھی محبت کرتی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن بیوی نے تجھ سے محبت تب کیا جب تو نے اسے رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑا، حق ادا کرنے کے لیے بستر لیا، تب اس نے محبت کیا ہے۔ اور تیری ماں نے تجھ سے محبت اس وقت کیا جب تو ہل نہیں سکتا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، پیشاب پیخانہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس ماں کی محبت کو بھلانے والا اصل میں انسان ہی نہیں ہے۔ تو وہ خون 9 مہینے بند رہتا ہے، اس سے بچہ بنتا ہے، لیکن جب بچہ پھر باہر آ جاتا ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، خون پھر نکلتا ہے، ضرورت ختم۔ تو وہ خون ضروری، اور وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا۔ تبھی تو 30 دن نماز پڑھتی تھی۔ میں روایات کے اختلاف میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، مدعا یہ ہے کہ جو خون مانع صلاۃ ہے، وہ خون نماز تھا، اور وہ خون بڑا ضروری ہوتا ہے، اسی سے بچے بنتے ہیں۔ تو جب فاطمہ زہرا میں وہ خون ہے ہی نہیں جس سے بچوں کا بدن بنے، تو جب پیٹ میں امام حسن آئے، پیٹ میں امام حسین آئے، تو حسن حسین کا بدن، دل، گردہ، دماغ، سینہ، کلیجہ کس مٹیریل سے بنا؟ جب وہ خون ہے ہی نہیں جس خون سے بچے بنتے ہیں، فاطمہ زہرا میں وہ خون نہیں ہے، تو حسنین کریمین کا بدن کس سے بنا؟ خون تو ہے ہی نہیں۔ تو اب اعلان کر دے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ ایک بات اور حیرت کی بتاؤں، جس دن، یہ نوٹ کرنا تو کچھ تردید نہیں کر پائے گا، جس دن امام حسین پیدا ہوئے اسی دن حضرت فاطمہ نے نماز پڑھی۔ توجہ، جس دن امام حسن پیدا ہوئے اسی دن فاطمہ زہرا نے نماز پڑھی۔ ہیں دوسری عورتوں کی طرح؟ کیا فاطمہ زہرا دوسری عورتوں کی طرح ہے؟
کیا بچے حسن حسین کی طرح ہیں؟ بچوں کے مقابلے میں تو لا نہیں پاتے، نبی اور رسول کے مقابلے میں آنے کی ہمت کرتے ہو۔ تو جب علی جیسا باپ ہو، فاطمہ جیسی ماں ہو، تو حسن حسین ہی تو پیدا ہو۔ کہنا پڑے گا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ ہست حسین۔ یہ 4 مصرے غریب نواز کے آپ نے ہزاروں بار سنا ہے اور پڑھا ہے، آج میری طرف سے پڑھو، میرے پوائنٹ آف ویو سے پڑھو، میرے درشکوں کو اپلائی کرو۔ وہ یہ ہے کہ جس مصرے میں حسین لفظ ہے اس مصرے میں یزید نہیں ہے، اور جس مصرے میں یزید ہے اس مصرے میں حسین نہیں ہے۔ اب اس پوائنٹ آف ویو سے وہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یزید ہے، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، یزید کا نام نہیں ہے۔ سردار نداد دست در دست یزید، یہاں یزید نام آ گیا تو حسین کا نام نہیں ہے۔ حقا کی بنا الہ ہست حسین، یزید یہاں غائب ہے۔ کیا مطلب؟ ہندوستان میں غریب نواز کو چاہنے والوں وہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ ایک مصرے میں جب حسین و یزید کو میں اکٹھا نہیں کرتا تو ایک دل میں حسین و یزید کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ اب آئیے نبی کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا کہ حضور گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گئے سرکار، ہم دیکھ رہے ہیں رکوع میں کھڑے ہوئے، سجدے میں گئے، ادھر سرکار سجدے میں گئے، ادھر نہ جانے کہاں سے گھومتے پھرتے حسین آ گئے اور پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ نبی کی پیٹھ ہے، کسی کو میرے بڑے بھائی شیخ الاسلام نے فرمایا سکت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں آگے کچھ دکھتا ہے آپ کو، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پر، ماتھا زمین پر، ناک دبی ہوئی، آگے کچھ دکھتا ہے۔ جب آگے نہیں دکھتا پیچھے کیا دکھے گا؟ اور بیٹھ گئے حسین، پہچان گئے نبی، پیٹ پیچھے دیکھ لیا نبی نے کہ یہی میرا حسین ہے، علی کا نور العین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، امت کا حسین ہے۔ پہچان لیا، پیٹ پیچھے ہے مگر نبی نے پہچان دیا۔ اب تو مت کہنا کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں۔ ایک بات ہمت سے بولوں گا، میرے نبی نے سجدہ کیا، پیٹھ پر حسین بیٹھ گئے۔ اب حضور نے کیا کیا؟ سجدے کو لمبا کر دیا۔ سجدہ لمبا تھوڑی ہوتا ہے، تسبیح بڑھا دی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے۔ حسین بیٹھ گئے ہیں تو نہیں اٹھا رہے، جملہ نازک ہے،
اس کی نزاکت ہے کہ آپ بھی توجہ سے سنیں. نبی سجدے میں گئے تھے اللہ کے لیے. جب پیٹھ پر حسین بیٹھ گئے تو اب سر نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے. جملہ یہ ہے کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے, نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. کتنا قیمتی ہے حسین, کتنے عظیم ہیں حسین, کتنے بے مثال ہیں. ایک اردو کا محاورہ بولوں, میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہیں حسین گر نہ جائیں. پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے, کہیں گر نہ جائیں. تو حسین کو گرانے کے لیے, توجہ, حسین کو گرانے کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا. تو جو نبی حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے, وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ کوئی امتی حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر اٹھائے. آگے بڑھو. سجدے میں گئے خدا کے لیے, نہیں اٹھائے حسین کے لیے. اور آگے بڑھو. شب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اللہ سے قریب ہوتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں تو قریب ہوتے ہیں, اور جب سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں. نبی سجدے میں اللہ سے بہت قریب, ذہن میں حسین. تو جہاں تک مصطفیٰ گئے وہاں تک خیال حسین, تصور حسین. کتنی عظیم ہے حسین, کتنے بے مثال ہے حسین. اب ایک بات بتاؤ, نبی کی نماز کامل و اکمل ہے, کوئی شبہ نہیں, لیکن آپ اپنے بارے میں سوچتے کہ امام حسین پشت مبارک سے اڑ گئے, پیٹھ سے اتر گئے, نبی نماز پوری کی. پھر سنو, پیٹھ پر سے امام حسین اتر گئے, کافی دیر کے بعد, اللہ جانے کتنی دیر میں نہیں جانتا, امام حسین پشت مبارک سے اتر گئے. نبی کریم نے کیا کیا, اپنی نماز پوری کر لی, سجدہ سہو نہیں کیا, سجدہ سہو نہیں کیا, نماز دہرایا نہیں, نماز دہرایا نہیں, پوری کیا. جتنی دیر حسین کے لیے تھے حسین کے لیے, لیکن نماز خراب نہیں ہوئی. حسین کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوتی, حسین کے لیے نماز خراب نہیں ہوتی. جانے کتنی طویل لمحے تک امام حسین پیٹھ پر رہے اور رسول نے نماز پوری کی, دہرایا نہیں, سجدہ سہو نہیں کیا, نماز خراب نہیں ہوئی, نماز پوری کیا. اب ایک بات کا جواب دو, امام علی مقام حسین علیہ السلام اپنی تمام تر بلندیوں, برگزیدگیوں, تمام تر عدالت و سخاوت و صداقت و شجاعت و نیابت و سیادت و امامت کے باوجود نبی نہیں ہے, امتی ہے. اب کم ٹو دی پوائنٹ. نبی نماز میں, نبی نماز میں, امتی خیال میں, اور نماز نبی کی خراب نہیں ہوئی. تو ان نادانوں سے پوچھو کہ امتی کے خیال سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟
اب بات وہی آ کے رک جاتی ہے کہ نماز کیسی نماز ہو، کس انداز کی نماز ہو۔ سیدھی بات یہ، جو نماز دنیا سے خالی ہو وہی نماز نماز ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑے ہو گئے دنیا بھر کے خیالات۔ اکثر جن لوگوں کو کوئی چیز بھول جاتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یاد آ جاتا ہے، اتنا وسوسہ ہوتا ہے، اتنے خیالات آتے ہیں کہ اس میں وہ بھی خیال آ جاتا ہے۔ یہ کوئی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال ہو؟ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن مسجد میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ ارے آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، گھر چھوڑا، پریوار چھوڑا، دنیا چھوڑا۔ یہ دنیا چھوڑنے کا ثواب۔ ارے نماز تو ایسی ہے یار، دنیا تو دنیا، خود کو بھول جاؤ۔ مجھے یاد ہے ایک تیر بے تکا چبھ گیا، نکالنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر کوئی تیس چبھن دکھاوا چھونے نہیں دیتے۔ ایک تجربے کار نے کہا ایسے مت کچ کرو، انہیں نماز میں جانے دو۔ تاریخ گواہ ہے، جیسے ہی سجدے میں گئے طاقت لگا کر تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ یہ نماز ہے، مولا کائنات کی نماز ہے، کہیں دنیا کا نام نشان نہیں۔ تو کیا رسول اپنی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ علی دنیا بھول جائیں تو نبی اپنی نماز میں، کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ کیا کہتا ہے تیری انترآتما کی آواز کیا ہے؟ تیرا دل کیا بولتا ہے؟ تیرا نبی نماز میں دنیا کا خیال کرے گا؟ ہاں یا نہ، کچھ تو بولو۔ حسین کا خیال تو کیا، حسین کا خیال کیا۔ اب حسین کو میں دین کہوں یا دنیا، آزاد ہو، جو چاہو کہو، میری طرف سے کوئی پرتیبندھ نہیں ہے، نو پریشر۔ چاہے تم حسین کو دین کہو چاہے دنیا، لیکن اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پر نہیں ہوگا، اعتراض حسین پر نہیں ہوگا، اعتراض نبی کی نماز پر ہوگا۔ حالت سجدہ میں حسین کا خیال، دنیا کا خیال، پریوار کا خیال، بیٹے کا خیال، اولاد کا خیال، دنیا کا خیال، نبی کی نماز پر انگلی اٹھنے لگے گی۔ حسین کو اگر تم نے دنیا کہا تو اعتراض نبی کی نماز پر ہوگا، اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ رہی بات کہ جب حسین دین ہے تو اب ٹکرایا، جو لڑ گیا ان سے پہچاننے میں آسانی ہوئی۔ اب ہمیں اتہاس جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین دین ہے، جو ٹکرا گیا وہ بے دین ہے۔ اور یہ جو حسین آپ کو نظر آتے ہیں نا، کیا بولوں آپ کو،
पानी पे प्रतिबंध लगा है, पानी पे प्रतिबंध लगा है, दरिया फरात का पानी नहीं आ सकता। क्या यार झूठी बातें करता है। हुसैन के लब जो थे तरस गए, पानी को तरस गए। अगर तू दरिया की भाषा समझ पाता तो ये बकवास न करता। लबे हुसैन दरिया को नहीं तरसा था, दरिया ही लबे हुसैन को तरस गया। हमें अजमेर शरीफ में हुसैन का पोता, हुसैन का बेटा, हुसैन की औलाद अजमेर में आई। मुरीद ने जाके रिपोर्टिंग किया, सरकार पानी पे प्रतिबंध लगा, अन्ना सागर से हम पानी नहीं ले सकते। राजा के सिपाही कहते हैं ये हम लोग पिएंगे, तुम नए नए लोग कहां से आए हो? अल्लाह वालों की बुलंदी देख के भी समझ में नहीं आता कि सारी इबादत गाहें तुम्हारी नीचे हैं, एक अल्लाह वाला सबसे ऊपर है। प्रतिबंध लग गया। जाके मुरीद ने कहा सरकार प्रतिबंध लग गया, तो गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा ये पहली बार नहीं हो रहा, बेटा ये पहली बार नहीं हो रहा। मेरे दादा हुजूर इमाम हुसैन करबला में थे तो ये पाबंदी उन पर पहले लगी है। ये मेरा प्याला ले और अन्ना सागर से बोल हसन संजरी ने बुलाया। किसी को यह दिखाई नहीं पड़ा कि अन्ना सागर का पानी पियाने में गया कैसे, पर सबको ये दिखाई पड़ा कि अन्ना सागर सूख गया, कोहराम मच गया। हाहाकार, चमत्कार को नमस्कार। भागे हुए गरीब नवाज के कदमों में आए, सरकार क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम दया का धर्म है। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ फॉरगिवनेस, इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ ब्लेसिंग, इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ फेवर इन द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। इस्लाम है तो शांति है, शांति है तो आनंद है। क्षमा कर दीजिए। रहमतुल्लिल आलमीन की औलाद रहमत भरी नजर से देखा, कहा देख मैंने माफ किया, वो राजा का कैरेक्टर है, ये खाजा का कैरेक्टर। मुरीद से कहा ये पियाला जाकर के उंडेल दो। किसी ने ये नहीं देखा कि पियाले से पानी कैसे निकला, पर सबने ये देखा कि अन्ना सागर लबालब भर गया। ताकत ने गरीब नवाज पे प्रतिबंध लगाया तो अन्ना सागर का पानी गरीब नवाज ने अपने कैंप से खिंचवा लिया। और जब इमाम हुसैन पर पाबंदी लगी तो दरियाए फरात के पानी को इमाम हुसैन अपने खेमे में नहीं खिंचवाते। पोता शिर्किस्तान में पानी खिंचवा कर बताए कि साखिया पे कौसर की औलाद हम हैं, और इमाम हुसैन करबला के रेगिस्तान में फरात का पानी नहीं खिंचवाया। क्यों? पहला जवाब कि दोनों की अलग अलग ड्यूटी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलग ड्यूटी पे है,
غریب نواز الگ ڈیوٹی پر ہے. غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے ایک شبد پر دھیان دینا. غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور کربلا میں امام حسین اسلام بچانے کے لیے پھیلانے کا مزاج اور ہے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر بھاری ہے، میرا حسین غریب نواز پر بھاری. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ضرورت کی اہمیت ہوتی ہے. نیسیسٹی از مدر آف انوینشن. آوشکتا آوشکار کی جننی ہے. ضرورت از امپورٹنٹ ہے. اور ضرورت و قبول المحظورات، ضرورت تو حرام کو بھی ہلکا کر دیتی. تو غریب نواز کے کیمپ میں پانی کی ضرورت تھی تو ضرورت پر عمل کیا گیا. امام حسین کے کیمپ میں پانی کی ضرورت نہیں تھی. بڑے دعوے سے ایک بات بول رہا ہوں، امام حسین بالکل طے کیے ہوئے تھے کہ پانی کے آنے کے جتنے راستے ہیں سب بند کر دوں گا، پانی کیمپ میں آنے نہیں دوں گا. ہم پیاسے پر راضی ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے. خود جاتے دریائے فرات کو حکم دیتے، وہ چلا آتا. نہیں گئے، نہیں چاہیے پانی. میں نے رب سے وعدہ کیا ہے پیاسا آؤں گا اور پیاسوں کو محشر میں پلاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعدہ ہے میرا. پیاس میں ہمت نہیں کہ حسین کا قدم ہل گیا. راضی ہے حسین، مرضی ہے حسین کی، حکومت ہے حسین کی، آقا ہے حسین، مولا ہے حسین، جو چاہے کر ڈالے وہ ہے حسین. لیکن پانی نہ میں خود لاؤں گا، اور اگر قمر بنی ہاشم عباس علمبردار ضد کر کے پانی لانے گئے تو جامع شہادت کو نوش فرمائیں گے، پانی نہیں لا پائیں گے. نہیں آنے دوں گا پانی، نہ خود لاؤں گا نہ عباس کو لانے دوں گا. اور اندر کی ایک بات بتا، اور اندر کی بات کہ خیمے میں پانی آنے نہ پائے تو باہر سے تو نہیں آئے گا. اندر دیکھو علی اصغر کو، سبحان اللہ. دودھ پیتا بچہ کو. کبھی دھیان دیا آپ نے کہ کیمپ میں، کربلا میں کیمپ میں، امام حسین کے کیمپ میں سب زمین پہ چادر بچھا کے سو رہے. نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ضرورت کے لیے اٹھتے ہیں، جب لیٹنا ہوتا ہے تو زمین پہ لیٹتے ہیں. علی اکبر زمین پر، قاسم بن حسن زمین پر، سیدہ زینب زمین پر، اولو محمد زمین پر، سارے کے سارے زمین پر، علی اکبر زمین پر، امام زین العابدین زمین پر، خود امام حسین، ام رباب زمین پر. مگر علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا. توجہ چاہوں، جھولا بنایا گیا، علی اصغر کا جھولا، تاکہ اسی جھولے میں جھولیں. اور جب وہاں جاگ جاتے تھے تو کبھی زینب کی گود میں، کبھی شہربانوں کی گود میں،
کبھی ام رومان کی گود میں، کبھی حسین کی گود میں، کبھی زین العابدین کی گود میں. زمین پہ کوئی نہیں رکھ رہا ہے، زمین پر نہیں، یا تو گود میں یا کاندھے پر یا جھولے پر، زمین پر نہیں لٹایا گیا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ علی اصغر کو اگر زمین پر لٹا دیا گیا تو کہیں اس کی ایڈیوں کی رگڑ سے نیا آب زمزم نہ پیدا ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کی ایڈیوں کی رگڑ سے ایک نیا کنواں وجود میں آ جائے، کیونکہ ماں تو ڈھونڈتی رہی مگر اسماعیل کی ایڈیوں کی رگڑ سے ایک کنواں ظاہر ہو گیا. اسی اسماعیل کا خون، اسی اسماعیل کا پوتا، اسی اسماعیل کا بیٹا اگر اپنی ایلیوں کو رگڑتا رہا تو میرے خیمے میں ہی پانی آ جائے گا. اور میرا وعدہ رب سے یہ ہے، میں پیاسا تیرے پاس آؤں گا تاکہ میرا کوئی دیوانہ محشر میں پیاسا نظر نہ آئے، اور میں اسے حوض کوثر پر جام کوثر پلاتا رہوں. تو میرا حسین مجبور نہیں تھا، میرا حسین مجبور نہیں تھا، منظور تھا. بھوک منظور ہے، پیاس منظور ہے. اور جب ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے، سب شہید ہو گئے، تو آخر میں امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو دیا، پشت مبارک پر بیٹھ گئے، تلوار ہاتھ میں لیا، ایڑ لگائی. حسین کا اشارہ پاتے ہی ان کا دلدل، ان کا گھوڑا دشمنوں کے جھنڈ میں گھس گیا. تلوار حسین کی چلنے لگی، چلنے لگی. زیادی بھیڑیے، یزیدی بھیڑیے گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے گئے. تلوار ہے کہ چمک رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حسین کے بازوؤں میں بازوئے حیدر سما گیا ہو. ایسا لگتا ہے جیسے ذوالفقار حیدری کی دوڑ نے اپنی جگہ بدل کر حسین کی تلوار میں جگہ بنا لی ہو. ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار میں آسمان کی ساری بجلیاں سما گئی ہیں. ایسا لگتا تھا کہ جیسے چادر زہرا نے حسین کو اپنے سائے میں لے لیا ہو. حسین کی تلوار چلتی رہی، چلتی رہی، تیر لگتے رہے، زخم بتا رہا. اللہ کا ایک شیر اگر ہزاروں جنگلی کتوں میں پھنس جائے، کہاں تک کتنے کتوں کو مارے. یہ جنگلی کتے امام علی مقام کو گھیر لیے، زخمی کیا، ان کے دلدل کو بھی زخمی کیا. امام حسین گھوڑے کی پشت سے گرے، زمین کے بل گرے. کوشش کیا کہ میں سجدہ کر سکوں، نماز ادا کر سکوں. ان کی چھاتی پر ایک یزیدی نے اپنا پیر رکھ کر دبایا. نہیں سمجھ کرتے، ایک تو میرے ہی خاندان تھا، میرے ہی گھر گھرانے کا واقعہ. کیسا جی کڑا کر کے بولوں. امام علی مقام طاقت، اپنی آخری قوت لگا کر سجدے میں چلے گئے. یزیدیوں نے سوچا موقع اچھا ہے، اگر یہ اٹھے گا بہت یزیدیوں کو مارے گا. ایک ظالم پتھر دلایا، اس نے امام علی مقام کی گردن پر ایسا حملہ کیا کہ امام حسین کا گلا کٹ گیا، روح پرواز کر گئی.
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام حسین کا گلا کٹ گیا، امام حسین کا گلا۔ یہ حجر اسود، اس کو کائے کو چومتے ہو؟ حجر اسود کا احترام کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اس پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما ہے، میرے نبی نے چوما ہے۔ کالا پتھر ہے مگر میرے نبی نے چوما ہے، اب حجر اسود کی توہین برداشت نہیں ہوگی، میرے نبی نے چوما۔ ظالمو، جس حسین کے گلے کو تم نے کاٹا ہے، اسے تو میرے نبی نے بار بار چوما ہے۔ امام حسین کے گلے کو میرے نبی نے بار بار چوما ہے۔ تم کہتے ہو حسین کی گردن کٹ گئی، میں کہتا ہوں بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی۔ اسی پہ بس نہیں، سر مبارک کو لے کر کے نیزے پہ رکھا۔ یہ ایک نیزہ لمبا ہوتا ہے، اس کے اوپر نیزے کی نوک ہوتی ہے، اس نوک میں امام حسین کے گلے کو ڈالا۔ امام کا گلا یزیدیوں کے نیزے کی نوک پر۔ یہ گلا جانتے ہو، ہم جب کچھ کھاتے ہیں تو اسی گلے سے وہ گزرتا ہے، کچھ پیتے ہیں۔ یزیدیوں، یہ حسین کا وہی گلا ہے جس سے خاتون جنت کا دودھ گزرا تھا۔ یہ وہی گلا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لقموں کو نرم کر کر کے حسین کے منہ میں ڈالا تھا۔ اللہ اکبر۔ تم نے اس نیزے کو حسین کی اس گردن میں ڈالنے کی ہمت کر لی، اور اسے اوپر اٹھا کر جلوس نکال رہے ہو۔ کیسے بولوں؟ لیکن ایمان والو، قربان جاؤ حسین کی عظمت پہ۔ کٹی ہوئی گردن، نیزے کے اوپر، سب سے اونچائی پر میرا حسین یہ سبق دیتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے کہ یزیدیوں کو دیکھو، ان کا سر نیچے ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جشن ولادت امام علی مقام حضور غازی ملت، نبی رہے حضور محدث اعظم ہند۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مرحبا مرحبا اے علی کے پیسے، مرحبا